جی فرمائیں. یہ بریلوی حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں. حضرت یہ بریلوی حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں تعزیر الناس میں جو عبارت ہے نا، اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، آتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ جائے کہ آپ کے بعد اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں کوئی نبی تجویز کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ختم نبوت کا انکار ہے صاف. نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں انکار کر رہا. لکھا ہے کہ خاتمیت کی 3 قسمیں، ایک زمانی، ایک مکانی، ایک رتبی. جی، جہاں تک زمانی اور مکانی ہے اس میں تو حضور آخری ہے. نہ کسی زمانے میں کوئی نبی آئے گا، نہ کسی مکان میں کوئی آئے گا. کیا ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے خاتمیت مرتبی کا، اس میں اگر آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت مرتبی کوئی فرق نہیں پڑتا. جی، خاتمیت مرتبی کیا؟ خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خاتمیت مرتبی کا معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ نبی، ایک ہے حضور کا اعلیٰ ہونا ہے کہ حضور کا آخری ہونا. اچھا، یہ زمانے اور مکان کے اعتبار سے تو حضور آخری ہے ہی. اچھا، لیکن اعلیٰ جتنے کے اگر آ جائے تو اس کے اعلیٰ کو فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی نبی پیدا، اس کا مطلب ہے نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہے وہ چھوٹا ہوگا. نہیں ہو سکتا. نہیں، میری بات آپ اس عبارت کا مطلب ہے آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی. جو نبی پیدا ہوگا ہاں تو کسی زمانے میں آئے گا، بیان زمانے کے آئے گا، زمانے اور مکان میں آئے گا. اور پھر کہ کسی مکان میں اور زمانے میں نہیں آ سکتا. حضور آخری نبی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی. یہ جو عبارت ہے دیکھیے تعزیر الناس میں لکھا ہوا ہے نا. اچھا، تعزیر الناس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس تعزیر الناس ہے؟ جی ہے. تعزیر الناس میں پڑھے ذرا پوری عبارت اس کی پڑھے. تعزیر الناس بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اس میں ایک آنے خدا تو میں سمجھ کیوں نہیں آ رہا. جو نبی آئے گا وہ مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے پیدا ہوگا. اچھا، یہ بتائیں کہ خاتمیت محمدی اسی معنی میں. یار میں وہی بات کہہ رہا ہوں، جو نبی آئے گا وہ کہاں مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے آئے گا. اچھا، یہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ خاتمیت مکانی اور زمانی اور رتبی؟ یہ آپ نے پوری عبارت سنی نا، پوری کتاب میں رکھے. اچھا یہ بتائیں حضرت. السلام علیکم. معذرت جناب، وہ کٹ گیا تھا. دیکھیں جو میں نے بات سمجھانی تھی آپ کو سمجھا دی ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کتاب میں اثر ابن عباس کی تعویل ہو رہی ہے. جی. دوسری بات، اچھا اثر ابن عباس کی جب تعویل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اثر میں جو کچھ ہے اس کے مفہوم کو صحیح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے. اور پھر آگے تجویز کا لفظ آیا ہوا ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ تجویز جی حضرت قطر یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بعد نبی ہو سکتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ پھر اثر ابن عباس کی تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل کر کے اس کو بات کا آپ معنی کیا کریں گے؟ جی آپ اثر ابن عباس میں کیا معنی کریں گے؟ اب وہ بات کی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ بات نہیں ہے، بات تو ہے نا حضرت. اثر ابن عباس کا معنی تو آپ کریں گے. حضرت اثر ابن عباس کا معنی ہمیشہ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ ایک قطعی ہوتی ہے دلیل، ایک ظنی ہوتی ہے. ظنی کو قطعی کے ساتھ پھیرا جاتا ہے. قطعیات کی تعبیر کی ہے، کبھی قطعیات کے مقابلے میں نظریات کی ہے. قطعیات سے تعبیر ہو سکتی ہے. جب حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی نہیں آنا. نبی قائد ہیں. حضرت تعزیر الناس کے پڑھنے سے ختم کے مزید اعتقاد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. نہیں حضرت گزارش کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں جائے اسی زمین آسمان یا کسی کوئی نبی تجویز کیا جائے، یہ تجویز کا لفظ آپ کے تعویل جو کر رہے ہیں عبارت ہوگی اس کو باطل ہے. پوری کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ آ سکتا ہے. یہ تجویز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات نہیں.
کیا یہ مجوز نبوت جو ہے حضور کے بعد مجوز اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کتاب ختم کی تائید میں ہے، اس کی اخبار میں نہیں ہے. وہ آپ دعویٰ کرتے رہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں تجویز آپ بھی کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی میں نے سمجھائی ہے. چلیے کسی وقت تو آپ سرگودا تشریف لیں. نہیں حضرت بات یہ ہے سرگودا آ سکتے ہیں سرگودا کا میں آپ کے نہیں مطلب میں آپ کو جتنا میں سمجھانا تھا میں نے سمجھا دی ہے، لیکن آپ میرے آدمی کی بات کافی مشابہ ہے. اور گزارش آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ ہم آپ کے سمجھ میں ہمارے کسی سمجھ والے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ تجویز کا آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو میری سمجھ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنی سمجھ پر اعتماد کریں. میں نے آپ کی سمجھ کو تباہ کرنے کا ذمہ داری نہ لی ہے، نہ میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کے مطابق چلتے رہیں. اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک یہ تجویز کا لفظ میں نے جو بات آپ کو سمجھائی تھی سمجھا دی. ختم زمانے کی بھی قائل ہے، مکانی کی بھی قائل ہے. ایک آدمی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پوری کتاب میں کچھ عقیدہ بیان کرتا ہے اور ایک جگہ کفر کر جائے تو وہ سارے پر پانی پھر جائے گا، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ پانی نہیں پھرے گا. پوری کتاب اندر کھول کے لکھتا ہے پانی کا پھر میں اگنور کرتا ہوں. بھائی بالفعل ساتھ ساتھ نبی ماننا اور یہاں پر یہ کہنا کہ تجویز بات تھوڑا سا سفر کرنے کو تشریف لیں. اچھا ابھی بات آ رہی ہے تلاوت کی آپ کو؟ جی جی آواز تو آ رہی ہے. تو میں نے بیان کرنا میں اسٹیج کے پاس بیٹھا میں اس لیے کہ کبھی وقت لے کر آپ آ جائیں. آپ نے سمجھنا محنت نہیں سمجھنا، جو سمجھتا وہی وقت نکالتا ہے. حضرت فون تو ہوتا ہے اسی لیے کہ بھائی چلو کوئی مسئلہ آدمی پوری ہو جائے. جو میں نے آپ کو بار جانا تھا وہ سمجھا دی ہے، سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے. چلو آپ اتنا تو بتا دیں کہ تجویز کا لفظ کیوں آیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گمن صاحب حضرت تو اس دن گزارش کی تھی تو دو باتیں رہ گئی تھی، مہربانی کر کے ذرا ان کے متعلق. ایک تو آپ نے جو خاص کی تھی نا کہ یہاں پر خاتمیت محمدی سے خاتمیت مرتبی مراد ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں سامنے گفتگو کر لیتے ہیں تو بہت آپ تشریف لے آئیں. جی جی بس وہ وقت نہیں مل رہا. سمجھنا آپ نے ہے، ضرورت آپ کو ہے تو آپ تھوڑا سا سفر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ضرورت مجھے بھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. تو آپ کو جو سمجھنا آپ چاہتے ہیں ایک چیز میں نے سمجھی ہے میں مجھے ہے آپ کو ہے. جی جی میں خالی سمجھنا نہیں چاہتا، خالی سمجھنا چاہتا ہے. کرنے والی بات سمجھ میں ہے کیا میں آپ کو شاید میری مصروفیات میری تفصیل کا علم نہیں ہے. تو حضرت ایمان اور تو ایمان سے بڑی مصروفیت کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو مسئلہ ایمان کے عبارت سے مانے گے تو ایمان نہیں رہتا. میں اپنی ایمان کی مصروفیات میں چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں سارے گھر بیٹھا ہوں. حضرت جماعت کو چھوڑے مذہب کی بات کریں، جماعتیں تو جماعت رہتی ہیں. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں اس لیے کہتا ہوں ایسی باتیں کرنے سے آدمی کو عجیب لگتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جماعت پہ کام کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میری ایمانی مصروفیات ہے، اسی اشوار میں ہر وقت لگا رہتا ہوں. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ میں بغیر ایمان کی محنت کے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں. اچھا 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 تو اس کا مطلب ہے آپ کی جماعت کا ایمان سے تعلق نہیں ہے کیا؟ ہماری جماعت محنت ایمان کی کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سیکھ جائیں بیٹھ جائیں گے کتاب کے سامنے رکھ کے میں آپ کو ساری بات سمجھا دوں گا. نہیں کتاب کو سامنے صرف میری دو باتیں مجھے بھی سمجھ آتی کہ آپ سفر کیوں نہیں کرتے. میری سمجھ سے باہر ہے. میری آپ دیکھیں میں بیٹھا کتنا دور ہوں. تو یار جتنا بھی دور ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود فرمانے جب ایمان کیا ہوتا ہے آپ کی مصروفیات فون پر دو باتوں میں ہے ان کا فرق پڑ جائے گا اور میری مصروفیات کیا ہے وہ اتنا سفر کرتا. وہ باتیں تو میں نے سمجھا دی تھی آپ شاید آپ کو یاد نہیں آ رہی. آپ نے جو سمجھایا ہے نا بات آدمی ایک بار سمجھا دے اس پر پھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر مزید تشبیہ چاہیے حضرت سمجھا دے تو سامنے رکھیں گے، سامنے رکھ کر بات کر لیں گے. بات تو یہ ہے نا سمجھا دیں تو پھر نہیں رہتی الجھن نہیں رہتی. اگر آپ خود نہیں سمجھ رہے تو پھر اگلے کی الجھن کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم بہت اچھی طرح کو سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھ چکے ہیں نا میں صرف دو باتوں کا سن لیں اور پھر جواب دے دیں. جی فرمائیں.
ایک بات کیا ہے کہ آپ نے کہا خاتمیت محمدی سے مراد یہاں پر خاتمیت مرتبی ہے اور خاتمیت زمانی مکانی میں فرق آ جائے گا، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اگر کوئی نبی پیدا۔ آپ نے عبارت پر غور کیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ بالفرض بعض زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، جب کوئی نبی پیدا ہوگا جس کو ہم نبی کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ماننا ہو جائے گا فرض، اس کو ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے۔ اور جب اس کے آنے سے خاتمیت سے زمانی اور مکانی میں فرق آئے گا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں رہیں گے، تو آپ کا خاتم النبیین زمانی اور مکانی اعتبار سے نہ رہنا یہ کفر ہے۔ تو کفر اور ایمان یہ دونوں اس کتاب سے کیسے نکل رہے ہیں؟ بات آپ نے کر لی ہے جی ایک بات کہ نبی کو ماننا ایمان ہوتا ہے اور خاتمیت آپ کے بقول خاتمیت زمانی مکانی ختم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خاتمیت زمانی مکانی جب ختم ہو تو کفر ہو گیا۔ اب کفر اور ایمان یہ تضاد بیانی عجیب کیسی ہے کہ ایک ہی کتاب سے کفر بھی ملے اور ایمان بھی ملے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا تعویل اثر ابن عباس جب یہ کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر تو اثر ابن عباس اس تمہارے بیان کے مطابق کہ تعویل خاتمیت زمانی اور مکانی یہ ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے گی تو پھر تو اثر ابن عباس وہ بھی کفر ہوا اور حضرت ابن عباس بھی کافر ثابت ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اثر سے یہ ان کے کلام سے خاتمیت زمانی اور مکانی کے ختم ہونے کا سبق مل رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، آپ یہ میری دو گزارشات ہیں، آپ برائے مہربانی اگر سمجھ چکے ہیں تو ان کا جواب دیں۔ جو آپ نے بات دوسری کی ہے نا اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں۔ جی یہ جو آپ نے کہا اگر اثر ابن عباس سے یوں مانا نکلے گا تو یوں ہوگا، یہ تو آپ کی فہم ہے حضرت اپنی فہم کو۔ اب بات سنیں نا، جب آپ نے کیا تو سنیں۔ اچھا جی جی یہ جو آپ نے اپنی فہم مسلط کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی فہم دوسروں پر مسلط تو نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایسے یوں کفر ثابت ہوگا، یہ آپ کی فہم ہے، دوسری کی فہم تو یہ نہیں ہے نا، ہماری یہ فہم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا فہم ہمیں بتا دیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ خاتمیت زمانی بھی ہے، خاتمیت مکانی بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب خاتمیت کا ایک معنی ہے آخری ہونا، ایک ہے خاتمیت کا معنی اعلیٰ ہونا۔ آخری ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، اعلیٰ ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی بمانا آخری نبی ہونے کا حاصل ہے۔ اس میں ذرا کی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسی خاتمیت کا تصور موجود ہے کہ کسی زمانے کسی مکان میں کوئی نبی آئے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ حضرت فرماتا ہے کہ خاتمیت زمانی اور مکانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹل ہے، جو ہونی ہے ہو گئی ہے۔ اب اگر ایک معنی خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام نبوت پر فائز ہے کہ بالفرض اگر ہو حضور کے اعلیٰ ہونے میں فرق نہیں ہوتا۔ کیا ہو دیکھیں جی سنیں تو صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک زمانی اور مکانی میں فرق پڑے گا، اس لیے ہم حضور کے بعد کسی نبی کے قائل ہونے کے قتل قائل نہیں ہے۔ اچھا نہ ننوتری صاحب قائل ہے نہ ہم قائل ہیں۔ اچھا بس ہو گیا بات۔ جو آپ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ خاتمیت وہی بات آپ نے سنے حضرت آپ نے وہی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا، یہ بھی کفر ہے۔ اچھا ہم بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے جی یہ کفر ہے، حضرت پھر کفر آپ نے کر لیا اور نانوتری صاحب نے بھی کر لیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا زمانے اور مکان کے اعتبار جو آخری نبی ہے۔ آخری نبی ہے تو نبی پیدا ہو رہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں میں کیسے سمجھوں جب ایک بات سن لیں جی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بندہ کہ کسی زمان اور مکان میں آ سکتا ہے یہ کفر ہے، اور یہ ننوتری کے یہاں بھی کفر ہے، ہمارا بھی کفر ہے۔ اب ایک معنی ہے خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، ہونے کے سن تو لینا، ایک ہے خاتمیت بمانا آخری ہونا۔ یار یہ سارا یہ کوئی